ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک بار آپ اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے اگلے ماہ رمضان المبارک میں پھر 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خصوصی انس، محبت، دلی میلان اور شغف تھا۔ تو اعتکاف کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر محلے میں سے اگر کچھ لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تو سب کا اعتکاف ادا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف نہ کرنے پر اہل محلہ سے، مسجد کے نمازیوں سے اللہ پاک جو ہے سوال نہیں فرمائے گا۔ اور اگر کسی محلے میں، کسی مسجد میں کوئی بندہ بھی اعتکاف نہیں کرتا تو پھر وہ سارے محلے والے اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ جس طرح نماز جنازہ کا مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، کہ گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے اگر چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ چند لوگ یا ایک بندہ بھی علاقے میں سے اپنی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس محلے والوں سے اس بارے سوال نہیں کرے گا، بلکہ اس خیرات میں سے سب کو حصہ عطا فرمائے گا۔ تو اعتکاف کا معنی ہے جم کے بیٹھ جانا۔ اعتکاف کا مطلب ہے کسی کی در کی چوکھٹ پر بیٹھ جانا اور اس لمحے تک بیٹھے رہنا کہ جب تک بندے کا مقصد پورا نہ ہو۔ اسی طرح جو بندہ مالک کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ مالک کی در کا سوالی بن جاتا ہے، اور وہ جم کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ سے بخشش لے کر جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہے جم کر بیٹھنا اور ایک مالک کے در پہ جم کے بیٹھنا، تو کتنی فضیلت والی بات ہے۔ دیکھیں نا، مجھے آپ کو اللہ سے کتنی یوں سمجھ لیں کہ اغراض ہیں، کتنے کام ہیں، کتنی ہماری پروگرام ہیں، کتنے ہمارے ارادے ہیں، ہم ان میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ ماہ رمضان کے وسیلے میں اعتکاف سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت والا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے اس اعتکاف والے عشرے کے اندر قرآن پاک کا نزول فرمایا، شب قدر کو رکھا اور شوق دلایا کہ اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور اسی عشرے کے اندر اللہ پاک نے اعتکاف کا حکم دیا، تو پتہ چلا کہ یہ وہ پیریڈ ہے، وہ دورانیہ ہے جو عام نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح میرے اور آپ کے من کے اندر بیت اللہ شریف جانے کی، روضہ رسول پر حاضری دینے کی ایک خواہش ہے، اور اللہ نے یہ ایک لازمی قرار دیا ہے کہ زندگی میں ایک بار بیت اللہ شریف کا حج کرو استطاعت کے بعد۔ تو اسی طرح میرے اور آپ کے من کے اندر زندگی میں پتہ نہیں کتنے ماہ رمضان آئیں یا نہ آئیں، جتنا نصیب مقدر ہے، اس اعتکاف والی سنت کو میں اور آپ زندہ کریں۔ میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں اعتکاف کی نیکی شامل ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ جس میں آپ نے مداومت اختیار فرمائی ہے، آپ نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ اور جب میں اور آپ مالک کی چوکھٹ پر بیٹھ جائیں گے نا تو اللہ پاک لازماً مجھے اور آپ کو نواز دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من اعتکف یوماً ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، اللہ پاک اس اعتکاف کرنے والے بندے اور جہنم کے درمیان میں اتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور ان میں سے کل خندق ابعد مما بین الخافقین،
ان میں سے ہر ایک خندق کی جو چوڑائی اور فاصلہ ہے وہ مشرق سے مغرب جتنے فاصلے پر محیط ہے۔ اعتکاف بیٹھے، اعتکاف بیٹھنے پر اللہ کی رضا ملحوظ ہو، اس پر اللہ انعام کیا فرماتا ہے کہ بندہ مومن جو اعتکاف کر رہا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کے برابر فاصلہ ڈال دیتا ہے، اور ایک ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک ہے۔ اللہ کی عطا والا کام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے وہ جہنم سے کوسوں دور کر دیا جاتا ہے، وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، آپ نے بہقی شریف میں ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا ہے گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے ہیں، یعنی 2 حج اور 2 عمروں کا اجر پانا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے محلے کی مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف ہی کافی ہے۔ نہ ویزے کی ضرورت، نہ ٹکٹ کی ضرورت، نہ خرچے کی ضرورت، نہ سفر کی ضرورت، صرف اور صرف اپنی محلے کی مسجد میں 10 دنوں کے لیے، ایک عشرے کے لیے اعتکاف کر لیں اور خلوص شامل ہو، اللہ پاک کتنا اجر فرمائے گا؟ 2 حج اور 2 عمروں کا اجر عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور سامعین محترم، اعتکاف میں جو بندہ بیٹھتا ہے نا، اس پر جو انوار و تجلیات، جو اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ ہم ماپ سکیں۔ دیکھیں کہ ایک بندہ کسی وڈیرے، کسی ذمہ دار کے دروازے پہ بیٹھا ہو نا، تو وہ اپنے آپ کو فنے خاں چوڑا سمجھتا ہے کہ میں فلاں کا چوکیدار ہوں، یا فلاں کا میں گارڈ ہوں، فلاں میرا مالک ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جو مالک کے در پر، کائنات کے مالک کے در پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی تو مالک والا بن گیا نا، اس کا بھی تو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اپنے بندے سے کہتا ہے تفرغ لعبادتی، کہ اے میرے بندے میرے پاس آ تو صحیح، فراغت بنا تو صحیح، املأ صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا۔ تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنًا، میرے در پہ آ تو صحیح، میرے در پر اپنی جبین نیاز رکھ تو صحیح، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تجھے کسی قسم کی محتاجی نہیں ہوگی۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیری محتاجی، تیری فقیری کو دور کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میرے در پہ نہیں آئے گا، دنیا داروں کے دروں پہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا پھرے گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے کام بتیرے کر دوں گا، تجھے کام ہی بہت ہوں گے، تیری مصروفیتیں ہی بڑھا دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور پھر تیری فقیری جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی، تو ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ تو دوستو دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے کتنی عطا ہے کہ مالک کے در پہ پہنچے اور مالک سے عجز و نیاز مندی کریں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو میرے در پہ نہیں آئے گا تیرے کام بڑھ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں آج کے دور میں کہتے ہیں یار وقت ہی نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کام کرتے رہتے ہیں، کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، کجا یہ کہ وہ اعتکاف بیٹھیں۔ تو سامعین محترم، یہ مجھے اور آپ کو اپنی جو یہ کہتے ہیں نا پریورٹی سیٹ کرنی ہوگی، اپنی ترجیح کو سیٹ کرنا ہوگا کہ یہ کام میرے لیے مفید ہے، اس کام میں زیادہ فائدہ ہے، اس کام میں کم فائدہ ہے۔ تو جس کام میں مجھے مالک کی طرف سے غنا مل رہا ہے، اللہ پاک مجھے غنی کر رہا ہے، تو اس کام کی طرف مجھے اور آپ کو بڑھنا چاہیے نا، نہ یہ کہ
ان کاموں کی طرف بڑھیں کہ جن میں میرے اور آپ کے لیے ہلاکت ہو، پریشانی ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو مالک کی رضا کو پائیں گے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں تفرغ لعبادتی، اب عربی کلام کے اصول کے مطابق تفرغ کا معنی ہے اگر تجھ سے فراغت نہیں بھی بن پا رہی نا پھر بھی بنا۔ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو وقت بنا، تو مصروف ہے اپنی مصروفیت کو کم کر، تو اپنے آپ کو ڈھیر سارے کاموں میں الجھائے ہوئے ہے، اپنے کاموں کو کم کر اور مالک کے لیے وقت نکال۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، کہ حضور مجھے ایسا کام بتائیں کہ جب میں وہ کام کر لوں تو اس کام کے کرنے کے بعد میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگ بھی مجھے محبوب سمجھیں، میں لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، مجھے یہ وظیفہ عطا فرمائیں، یہ کام عطا فرمائیں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، اے میرے صحابی اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا کی رنگینوں کو چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے۔ جب تو دنیا کو چھوڑے گا اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَاذْهَدْ فِيمَا أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور لوگوں سے اپنی ضروریات کو بے نیاز کر لے، لوگوں سے بے نیاز ہو جا، لوگ تو اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر لوگوں کے اندر محبوب ہونا ہے لوگوں سے اپنی غرضیں چھوڑ دو، اللہ کا محبوب بننا ہے دنیا سے غرض چھوڑ دو، تو اس طرح میں اور آپ مالک کے محبوب بنیں گے، اپنے مالک کی رضا کو حاصل کریں گے۔ اور اس عشرہ اعتکاف کے اندر جو اعتکاف بیٹھیں اللہ پاک ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، لیکن جو اعتکاف نہیں کر سکتے وہ ان اعتکاف والوں سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے انتظام کریں، ان کے لیے بندوبست کریں۔ اللہ کے رسولوں نے اعتکاف والوں کے لیے سہولتیں کی ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، اعتکاف والوں کے لیے مسجد کی صفائی کرو، اعتکاف والوں کے لیے انتظام کرو۔ اب جو بندہ کسی نیکی کے کام کے اندر معاون ہوتا ہے نا، اس کی نیکی متحقق ہو جاتی ہے، متحقق کا معنی پکی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، آپ نے اس کی افطاری کا بندوبست کر دیا، آپ نے اس کی سحری کا بندوبست کر دیا، آپ نے اس کی کوئی خدمت کر دی، کوئی مدد کر دی، آپ نے اس کو کوئی سہولت دے دی انتظامی طور پر، تو اس کی نیت کے اندر کوئی کمی بیشی ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن آپ اگر اخلاص کے ساتھ اس کو اللہ کا مہمان بنا کر اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، تو آپ کا اجر پکا ہو گیا، آپ اللہ سے اس اجر کے حقدار ٹھہرے۔ کہ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد کے اندر ہے، اور مسجد میں بھی اس طرح اعتکاف ہونا چاہیے کہ جس میں بندے کی سنجیدگی ظاہر ہو، یعنی کہ خوش گپیاں یا وقت کا ضائع کرنا یا آنے جانے والوں کے ساتھ اس طرح گپ شپ لگانا کہ جس سے دنیا داری کا غلبہ نظر آئے، تو وہ اعتکاف اپنی روح سے خالی ہو جائے گا، وہ مردہ اعتکاف ہو جائے گا، اس میں اجر نہیں ہوگا۔ اجر والا اعتکاف وہی ہوگا جس میں بندہ مالک کے ساتھ لو لگائے، مالک کے ساتھ اپنی ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے، کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرے۔ تو قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک میں غور و خوض کرنا، اور جو ایک روٹین کے معمولات ہیں، تراویح ہے، نماز ہے۔ اب ایسا بھی بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں انہی کی تکبیر اولا رہنا شروع ہو جاتی ہے، تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ عام نمازیوں سے پہلے وضو بنا کے بیٹھے، عام نمازیوں سے پہلے صف میں جڑ کے بیٹھے، اس کی نماز جماعت کے ساتھ کمی والی نہ ہو،
جیسے امام اللہ اکبر کے اس کی بھی اللہ اکبر ہو جائے، اور مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد سے باہر جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لوازمات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے، کسی کو اگر جس طرح پیشاب پخانے کی حاجت ہے، وضو خانے پہ جانے کی اجازت ہے، تو وہ بھی کم سے کم وقت کے لیے جائے، زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بلا عذر شرعی مسجد کی حد سے کوئی باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اس طرح کر کے مجھے اور آپ کو یہ سعادت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب لگائیں کہ ہر سال نہ صحیح لیکن کچھ حاضریاں ایسی بھی ہونی چاہیے کہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں اعتکاف شامل ہو۔ اگر ایسا نہ ہو کہ ہم 20 30 50 100 سال زندگی گزار کے جائیں اور ایک بھی اعتکاف نہ ہو تو یہ تو محرومی والی بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک، اللہ پاک کا فرمان ہم نے سنا کہ اگر میں اور آپ اپنی مصروفیات میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ کی طرف سے بے نیازی ملے گی، اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو غنی کر دیا جائے گا، ہماری فقیری محتاجی کو دور کر دیا جائے گا۔ لیکن اب جس طرح ہماری آبادیاں ہیں، غربت ہے یا ہر بندے کے تازہ گزران ہے، کہتے ہیں کہ یار 10 دن کیسے بیٹھ جائیں، گزر اوقات نہیں ہوتا۔ اور بھائی تھوڑی پلاننگ کر لیں، اس سال وقت نہیں ہے تو اگلے سال کے لیے پلاننگ کر لیں گے، اگلے سال میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اس کے لیے اپنی جمع پونجی کو ہر مہینے تھوڑی تھوڑی بچت کر کے رکھیں، لیکن مالک کی بارگاہ میں سرخرو پہنچیں۔ جب اللہ کے رسول نے ہر سال اعتکاف کیا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی کوشش کر کے اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ